بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اس وقت جو ایک وبائی امراض کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور اس وقت حکومت کی طرف سے سب طرف دکان وغیرہ سب کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، تو کیا اس وقت لوگوں کے درمیان صدقہ کرنا رمضان میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے یا ابھی لوگوں کو دینا بہتر ہے، یا رمضان میں اس زکوٰۃ اور صدقے کے مال کو نکالنا بہتر ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں صدقہ خیرات نکالنا اور زکوٰۃ دینا یہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت نکالنا بہتر ہے یا ابھی نکالنا بہتر ہے؟ اس سلسلے میں چند اصولی بات سمجھے، اسی میں جواب بھی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کہ رمضان میں صدقہ، زکوٰۃ اور دیگر خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے اور 70 گنا زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ۔ شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے، باب فی الصیام فضائل شہر رمضان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 پر، حدیث نمبر 3608، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 911 پر، حدیث نمبر 1887 پر۔ اس میں 70 گنا زیادہ ثواب کی فضیلت کا تذکرہ موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سخت ضرورت کے موقع پر اپنے زکوٰۃ اور دیگر صدقات کو رمضان کے علاوہ موقع پر خرچ کرنا، یہ خود احادیث رسول سے ثابت ہے۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ جس وقت جنگ تبوک کا موقع تھا، یہ جنگ رمضان میں واقع نہیں ہوئی تھی، غیر رمضان میں یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کے علاوہ اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر خوب خرچ کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس غزوے کے اندر، جبکہ یہ غزوہ رمضان میں پیش نہیں آیا، رمضان کے علاوہ موقع پر پیش آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مالی تعاون کی درخواست کر رہے تھے، لہذا صحابہ کرام نے دل کھول کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں مال کو حاضر کیا، اور یہ ایک ضرورت کا ایسا موقع تھا جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملی تھی، اس لیے سب نے ایک سے ایک بڑھ کر کے صدقہ خیرات میں حصہ لیا، جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ نمایاں تھا اور ہے اور رہے گا بھی۔ اس لیے اس غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مال بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، صدقات اور دیگر عطیات کو۔ لہذا اس روایت کو سنن الترمذی المناقب کے اندر نقل کیا ہے، جو ہندو نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 208 پر، اور بھی متعدد کتب کے اندر ہے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اصل مقصود جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اس وقت لوگ بہت بے روزگار ہو رہے ہیں، جو بیچارے روزانہ دہاڑی پر کماتے تھے، روزانہ محنت اور مشقت کر کے لاتے تھے، اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، آج ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے ہیں۔ اس لیے
اہل ثروت حضرات سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے علاقے کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو روزانہ کمایا کھایا کرتے تھے، آج ان کے ہر اعتبار سے کاروبار بند ہو چکے، ان کے ہاتھ پیر بند ہو چکے ہیں۔ خدا را آپ رمضان کا انتظار نہ کیجیے۔ آپ غزوہ تبوک میں جس طریقے سے صحابہ نے دل کھول کر کے محنت کیا ہے، ابھی آپ اپنے مال کو اللہ کے نام پر خوب لٹائیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان غریب مسکین کو دیجیے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو کچھ ہو سکے آپ ان کو دیجیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ سے اللہ کا غضب بجھتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لہذا آپ اپنے صدقے کے ذریعے ان غریب مسکین کی مدد کیجیے۔ بہت سے بیمار ہو رہے ہیں، ان کے دوا علاج کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ جو ہے ان کی مدد کیجیے۔ جو لوگ بھوکے ہیں آپ ان کو کھانا دیجیے۔ اسی طریقے سے جو ان کی ضروریات اس وقت ہے، یہ اس وقت کا بہترین صدقہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پورے دنیا کے اندر ایک وبا کو پھیلا رکھا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ ناراض ہے ہم سے، اس لیے ہم سب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھے، اور بھی جو مختلف دعائیں آئی ہیں اس کو پڑھے، اور اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو آپ صدقہ خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی مدد کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ہمارے اوپر سے اس بلا اور مصیبت کو دور کر دے، اور ہم جو ہے اس ناگہانی آفت میں جو گزر رہے، اللہ جو ہم سے ناراض ہے، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر وقت جو ہے ہم گناہوں سے اپنے توبہ کرتے رہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم سب جو ہے اللہ کی مخلوق کی دل کھول کر کے اس وقت میں مدد کریں۔ ہم رمضان کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ رمضان کا بھی کافی وقت ہے، اور اس وقت جو بھوکمری کے شکار لوگ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ پریشان حال ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کی خوب سے خوب مدد کریں، اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس مصیبت سے جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ یہ یقیناً آزمائش کی گھڑی ہے، اور اس وقت جو ہے ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اس لیے ہم جو ہے اس آزمائش کے وقت میں جو گزر رہے ہیں اللہ سے معافی طلب کرے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اسی کے در پر جو ہے ہم جا کر کے سجدہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہم مسجدوں کے اندر جانے کے بجائے اپنے گھروں پر اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہی جو ہم کو اسلامی تعلیم سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام پر جب کوئی حالات پیش آتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین گھروں کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی جا کر کے اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت جو صورتحال پیش آ رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر آ کر کے نہ نماز پڑھے، تو اس کی نظیر جو ہم کو حدیث میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ بارش بہت زیادہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اعلان کرو کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نماز پڑھے۔ اس لیے اس وبائی امراض کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو ہم کو منع کیا جا رہا ہے اس کو شرعی اعتبار سے ماننا بھی ضروری ہے، اور حکومتی سطح پر بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھے، روئے گڑ گڑائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کہے کہ ان معصوم بچوں کے ہاتھ کو اٹھتے ہوئے جو ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بڑے بوڑھوں کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس پیغام کو آگے بھیجیے تاکہ لوگ جو ہے غریب مسکین کی اس وقت کھل کر کے مدد کر سکے، اور اس وقت مدد کرنا کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم جو ہے رمضان اور دیگر موقع پر اللہ کے نام پر خرچ کریں، اس لیے کہ اس وقت مخلوق خدا بہت زیادہ پریشان ہے رزق کے اعتبار سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔